بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکیزہ ٹی وی۔ میں آپ بھائیوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں ارطغرل پارٹ 2۔ پچھلی قسط میں تذکرہ کر رہے تھے ارطغرل غازی کا اور ان کے بیٹے عثمان کا، جس نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ بڑے تگڑے لوگ تھے، بڑے پکے مسلمان تھے اور انہوں نے 650 سال تک اپنے اصولوں پہ حکمرانی کی اور خلافت چلائی۔ مسلمانوں کا جھنڈا اور اسلام کا جھنڈا ان لوگوں نے بلند رکھا ہے اور دنیا سے ہار نہیں مانی۔ بہت ساری جنگیں لڑی، بہت سے علاقے فتح کیے اور اسلام کو بے شمار علاقوں تک پھیلایا۔ لیکن اس کے بعد پھر زوال آیا، زوال لمبا ہوتا گیا اور 100 سال کے بعد اب وہ معاہدہ ختم ہونے والا ہے جس کو معاہدہ لوزان کہتے ہیں۔ یہ معاہدہ کیا تھا؟ جب عثمانیہ خلافت کا خاتمہ ہوتا ہے تو برطانیہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ترکی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی حدود میں بند ہو جائے اور 5 شرائط رکھتا ہے۔ وہ 5 شرائط میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، خلافت عثمانیہ ختم کر دی جائے گی، اس کے جانشینوں کو بعد میں قتل کیا گیا، ان کو غائب کیا گیا، ان کو جلا وطن کیا گیا اور ان کے اثاثے ضبط کر لیے گئے۔ اور ان کے اثاثے جب ضبط کیے گئے تو 3 براعظموں کے اندر بے شمار مال و دولت تھا، بہت ساری جائیداد تھی جو ساری برطانیہ اور ان کے اتحادیوں کے پاس چلی گئی۔ نمبر 2، اس کے بعد ترکی کو ایک سیکولر ریاست بنا دیا گیا اور اس میں سے اسلام کو ختم کر دیا گیا۔ نمبر 3، خلافت کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ نمبر 4، ترکی کے اوپر ایک اور پابندی لگی کہ وہ پٹرول نہیں نکال سکتا، معدنیات بھی نہیں نکال سکتا، اپنے ملک سے بھی اور باہر کے کسی ملک سے بھی نہیں نکال سکتا، ڈرلنگ نہیں کر سکتا چاہے پٹرول نیچے موجود ہے، یہ صرف پٹرول خریدے گا۔ یہ بہت بڑی زیادتی ان کے ساتھ ہوئی۔ نمبر 5، باسفورس ان کے پاس ساحل سمندر ہے، بہت زبردست ان کی بندرگاہ ہے، اس کو بین الاقوامی قرار دے دیا گیا، جو مرضی یہاں سے جائے، جو مرضی یہاں سے آئے، ترکی ان سے ٹیکس نہیں لے پائے گا۔ یہ بہت بڑی پابندی تھی جو ترکی کے اوپر لگ گئی۔ یاد رکھیں، جو نہر سوئس ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے دنیا بھر کی تجارت کی، اسی طرح باسفورس دوسری سب سے اہم جگہ ہے۔ آنے والے وقت میں یہ پہلے نمبر پر آ جائے گی، وہ کیسے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب 100 سال کے لیے معاہدہ تھا کہ 100 سال تک ترکی اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اگر آپ نے کبھی حج یا عمرہ کیا ہو اور آپ نے کبھی ترکوں کو حج پر آتا ہوا دیکھا، آپ غور کریں گے کہ عموماً ان کے ہاتھ میں ایک نقشہ ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے بہت عرصہ تک حجاز مقدس کے اوپر اپنی ذمہ داری ادا کی ہے۔ مدینہ منورہ اور مکہ میں آنے والے لوگوں کی میزبانی کی ہے اور ان کو اتنا زیادہ اس سے لگاؤ اور انس ہے کہ وہاں جب کوئی سعودی عرب نقشے میں تبدیلی کرتا ہے تو ان کے معاہدے کے مطابق وہ ایک ایک پتھر اور ایک ایک اینٹ اٹھا کر وہاں واپس لے جاتے ہیں اپنے ملک۔ وہاں پر بہت بڑا ٹاپ کا میوزیم ہے جو استنبول کے اندر ہے۔ کبھی آپ کو موقع ملے تو اس کو جا کر دیکھیں۔ آپ سارا دن بھی گھومیں تو اس کو سارا نہیں دیکھ سکتے۔ وہاں پہ انہوں نے تمام چیزیں پہنچائی ہیں تاکہ ان کے لوگوں کو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی میزبانی کی ذمہ داری ان کے پاس 650 سال تک رکھی ہے۔ وہاں جب ترک جاتے ہیں تو ان کے پاس نقشے ہوتے ہیں، ان کو صحیح طور پر پتہ ہوتا ہے کہ کس صحابی کا گھر کہاں ہے۔ وہ نقشے کے اوپر کمپاس رکھتے ہیں اور قدم گن کر چلتے ہیں اور کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں۔ بعض اوقات جو عربی پولیس ہے ان کو روکتے بھی ہیں، ان کو پکڑتے بھی ہیں، نقشہ بھی چھین لیتے ہیں۔ اور اس میں لیکن وہ جو ترکی ہیں خاص قسم کے لباس میں اکٹھے ہو کر جاتے ہیں، ایک طرح کے دکھتے ہیں، ایک طرح کے جوتے پہنیں گے، ایک طرح کے بیگز پہنیں گے۔ وہ بڑے اتفاق کے ساتھ جاتے ہیں اور بڑی عقیدت کے ساتھ جاتے ہیں۔ اور وہاں پر میں نے کئی اور لوگوں سے بھی سنا کہ ترک اکثر خانہ کعبہ کو پکڑ کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی ختم کر دے، جو میزبانی کا شرف تو نے ہمیں دیا تھا وہ ہمیں واپس دے دے۔ ترکوں نے پچھلے 100 سال خانہ کعبہ اور مسجد نبی میں رو رو کر دعائیں مانگی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراضگی ختم فرما اور اپنے نبی کے صدقے ہمیں یہ میزبانی واپس عطا فرما دے۔ یہ ترکوں کی خواہش ہے۔ اب یہ ذمہ داری اس وقت آل سعود کے پاس ہے جو سعودی عرب کے بادشاہ ہیں تو وہاں پہ حکمران ہیں، لیکن ترک یہ کہتے ہیں یہ ذمہ داری ہم سے چھین لی گئی تھی اور ہمیں اس بات کا شدید افسوس اور دکھ ہے۔ اب دونوں پاکستان کے برادر ملک ہیں، لیکن ترکوں کی یہ اپنی ایک خواہش ہے، اس کا بھی ہم احترام کرتے ہیں، اور ایک ذمہ داری آل سعود کے پاس ہے، اس کا بھی احترام کرتے ہیں۔ لیکن ان دونوں میں سے اس کا اہل کون ہے، اس کا فیصلہ آپ سب اپنی جگہ پر کر سکتے ہیں۔ کچھ حقائق ہیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب 100 سال ختم ہونے والے ہیں۔ ترکی کرے گا کیا؟ ترکی سب سے پہلے جو اس کا پلان ہے وہ ڈرلنگ شروع کرے گا۔ تیل کے لیے بہت ساری جگہوں پر ترکی میں تیل موجود ہے، وہ تیل نکالے گا، دنیا کو بیچے گا یا اپنی ضرورت کا تیل فوراً نکالے گا اور اس میں خود کفیل ہونے کی کوشش کرے گا۔ دوسرا، وہ باسفورس کے سمندر پہ ٹیکس لگائے گا، وہ ٹیکس لینے کی کوشش کرے گا۔ جو جہاز وہاں سے گزرتے ہیں ان سے بولے گا کہ 100 سال مکمل ہو گئے ہیں، اب آپ ٹیکس دیں، ٹیکس دیے بغیر ہم آپ کو یہاں سے نہیں جانے دیں گے۔ اس کے علاوہ
ترکی ایک نہر بنانے کی تیاری کر رہا ہے جس کا نام استنبول کینال رکھا گیا ہے۔ یہ کینال جو ہے یہ مستقبل کے اندر آنے والے 5-7 سال میں نہر سوئس سے زیادہ اہم ایک نہر بن جائے گی۔ دنیا بھر کے جہاز یہاں سے گزریں گے اور ترکی ٹیکس وصول کرے گا، ٹال وصول کرے گا اور اتنا پیسہ کمائے گا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ ہے ترکی کی اکانومی کی صورتحال آنے والے وقت میں۔ دوسرا، آپ نے غور کیا ہوگا کہ طیب اردگان نے ایک کام شروع کر دیا ہے۔ فلسطین میں کچھ ہوتا ہے تو سب سے پہلے شور مچاتے ہیں۔ ان کا ایک شپ بھی آپ کو یاد ہوگا ادویات اور مدد کا سامان لے کر غزہ تک گیا تھا۔ پاکستانی صحافی بھی اس میں گئے تھے جس پہ اسرائیل نے حملہ بھی کیا تھا۔ تو غزہ تک انہوں نے بہت دفعہ کوشش کی ان کی مدد کرنے کی۔ ہمیشہ ترکوں کی کوشش ہے کہ طیب اردگان کی قیادت میں فلسطین کا مقدمہ بہتر انداز میں لڑیں۔ دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوتا ہے ترکی سب سے پہلے کھڑا ہوتا ہے، کشمیر کے لیے سب سے پہلے آواز اٹھاتا ہے۔ یعنی ابھی کچھ عرصہ پہلے برما میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، میانمار میں جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں کی حکومت نے کیا، تو طیب اردگان اور اس کی وائف نے اپنا رول پلے کیا۔ تو یہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں اپنا ایک مقام پیدا کریں۔ ان کو اس کی کیا ضرورت ہے اس کو غور سے سمجھیے۔ ترکی ایک بہت بڑا پلان لے کر چل رہا ہے۔ وہ معاشی لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے۔ اس نے چین کے ساتھ اپنے تعلقات بہت مضبوط کر لیے ہیں۔ مسلم دنیا میں ایک ہی ایٹمی طاقت ہے، پاکستان۔ اس کے ساتھ اس نے گہری دوستی بنا لی ہے۔ اکثر ان کے لوگ یہاں وزٹ کرتے ہیں۔ ترک صدر بھی یہاں آتے رہتے ہیں، طیب اردگان خود آتے ہیں یہاں پہ۔ تو یہ صورتحال وہ سمجھ رہے ہیں اور پلان کر کے چل رہے ہیں کہ ہمیں کس کس کی مدد کی ضرورت مستقبل میں ہوگی۔ اور ترکوں کی خواہش ہے کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبی کی ذمہ داری ان کو واپس ملے۔ کیا یہ ذمہ داری ان کو واپس ملے گی؟ سعودی عرب ایسا کبھی نہیں چاہے گا۔ اب یہ معاملہ چلا جائے گا ووٹنگ کے اوپر۔ ایران کا ووٹ بہت اہم ہے، پاکستان کا ووٹ بہت اہم ہے، بھارت بہت اہم ہو جائے گا کیونکہ اس میں مسلمان بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں۔ سینٹرل ایشیا ممالک ان کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ میں ووٹ کی بات ایسے کر رہا ہوں کہ یہ کوئی بینٹک نہیں ہونی، لیکن یہ چیزیں طے تو ہونی ہیں اور چیزیں اسی طرف بڑھ رہی ہیں۔ آج تک سعودی عرب کے پیچھے جو سب سے بڑی طاقت تھی یا جس کی وجہ سے سعودی عرب اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا تھا، آل سعود اپنی حفاظت اور تحفظ کے لیے امریکہ کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اور ان کی دوستی بڑی تگڑی ہے۔ جتنے بھی تیل کے کنویں یا جہاں سے تیل نکل رہا ہے سب امریکن کمپنیاں نکال رہی ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے پہ انحصار کرتے ہیں، ان کی اکانومی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لہٰذا یہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ امریکہ کو تو سعودی عرب پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، لیکن سعودی عرب کو امریکہ پروٹیکشن دیتا ہے، اپنے تھادیوں کے ذریعے سے بھی دیتا ہے۔ اب یہ تو ہے سعودی عرب کا بندوبست اور ان کے تعلقات، اور یورپین ممالک سے بھی ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ انہوں نے بہت ساری دنیا کو پٹرول دیا ہے۔ پاکستانی بے شمار وہاں پہ نوکری کرتے ہیں، انڈینز وہاں پہ نوکری کرتے ہیں، بنگلہ دیشی وہاں پہ نوکری کرتے ہیں۔ تو ان کی اکانومی بہت مضبوط ہے۔ ترکی جو ہے ابھی اس کی اکانومی اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن مستقبل میں بہت بڑی ہونے جا رہی ہے۔ 2023 کے بعد جب معاہدہ لوزان ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ تگڑے ہو جائیں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ترکی نے بھی اپنے حلیف پیدا کرنے شروع کر دیے ہیں۔ انڈونیشیا، ملیشیا، چائنا، پاکستان، ایران اور مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک اور سینٹرل ایشین ممالک بھی، رشیا کے ساتھ بھی اس نے اپنے تعلقات اچھے کیے ہیں۔ اب نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں اور جو نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کو سعودی عرب نے ایک کانفرنس میں شرکت سے روک دیا تھا، پاکستان ملیشیا نہیں جا پایا تھا۔ تو ہر کوئی اپنا اپنا زور لگا رہا ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ امریکہ کی کمزوری واقع ہو رہی ہے اور اس بات پہ سعودی عرب کو بہت تشویش ہے۔ اور کچھ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان جو آپس کے تعلقات ہیں وہ بھی اس طرح کے نہیں رہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ امریکہ کے سعودیہ سے جتنے بھی تعلقات ہیں وہ سارے تیل کی وجہ سے ہیں۔ تیل اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ ہے۔ امریکہ کے تعلقات مفاد کے ہوتے ہیں۔ اب تیل کی بین الاقوامی صورتحال آپ کے سامنے ہے اور وہ جلدی سنبھلتی بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو اس صورتحال میں امریکہ کو مزید بوجھ اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی۔ کرونا وائرس کے بعد امریکہ کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے، امریکہ کی اکانومی کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ امریکہ کو سنبھلنے کے لیے بہت بڑے پیمانے پر پیسہ بھی درکار ہوگا، مین پاور بھی درکار ہوگی، بہت ساری محنت بھی ان کو کرنی پڑے گی اور واپس ان کو اس مقام پر آتے آتے
بہت ٹائم لگ جائے گا۔ چائنا نے اپنے آپ کو سنبھال لیا ہے اور ایک بڑے تگڑے حریف کے طور پر امریکہ کے سامنے آ کر کھڑا ہے۔ چائنا کے ساتھ ترکی کے زبردست تعلقات ہیں، پاکستان کے زبردست تعلقات ہیں، حتیٰ کہ سعودی عرب نے بھی وہاں پر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ تو میرے خیال میں جو اگلا پلیئر ہوگا ساری صورتحال میں وہ چائنا ہوگا، اور یو ایس اے کے پاس کچھ نہ کچھ شیئر تو رہے گا۔ لیکن میرے خیال میں ایک بڑے پلیئر کے طور پر آنے والے سالوں میں جب تک یہ معاملہ طے ہو رہے ہوں گے 2023 2024 میں، تو دنیا کی اس نئی صف بندی میں چائنا ایک بڑے پلیئر کے طور پر ہوگا، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں فیصلہ سازی کے اندر اس کا ایک اپنا رول ہوگا۔ امریکہ کا وہ رول اب مستقبل میں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ وہ بہت ساری چیزوں میں چائنا کا مقابلہ نہیں کر پا رہا، ٹیکنالوجی میں نہیں کر پا رہا، ایکسپورٹس میں نہیں کر پا رہا، اور ڈالر کی صورتحال بھی مستقبل میں وہ نظر نہیں آ رہی جو ماضی میں نظر آئی ہے۔ اور کرونا کے بعد تو وہ بہت بری طرح ایکسپوز بھی ہوئے ہیں۔ امریکن خود سوچیں گے کہ ان کو اب کس طرف جانا ہے۔ تو سعودی عرب کے ساتھ ان کا تیل کا ایک رشتہ تھا، جو رشتہ اب کمزور ہوتا جائے گا، اور زیادہ کمزور اس لیے ہو جائے گا کہ آنے والے وقت میں تیل کی وہ قیمت نہیں رہے گی، کیونکہ الیکٹرک گاڑیاں آ جائیں گی، ساری چیزیں الیکٹرانکس بن جائیں گی، اور لیتھیم کے بہت بڑے ذخائر سینٹرل ایشیا میں ہیں، اور یہ سارے ذخائر پہنچیں گے چائنا میں، اور نئی نئی پروڈکٹس آئیں گی دنیا میں، اور تیل اور ڈیزل کی کھپت میں کمی ہوگی، اور جب ان میں کمی ہوگی تو یہ سستی چیزیں بکیں گی، یہ مصنوعات پٹرولیم سستی ہو جائیں گی۔ جب یہ سستی ہو جائیں گی تو ایک وقت آئے گا کہ ان کو نکالنے کا خرچہ زیادہ ہوگا اور ان کی قیمت کم ہوگی۔ تو اس وقت وہ ممالک جن کا انحصار تیل کے اوپر ہے وہ کمزور پڑ جائیں گے، جن کا انحصار تجارت کے اوپر ہے، ٹورزم کے اوپر ہے، ایجادات کے اوپر ہے، ٹیکنالوجی کے اوپر ہے، وہ آگے بڑھتے جائیں گے۔ تو ترکی اس معاملے میں سعودی عرب سے آگے ہے۔ اب یہ صورتحال تو ایسی ڈیولپ نہیں ہوئی، لیکن فیوچر میں یہ صورتحال بن سکتی ہے، اور پاکستان اس وقت کس طرف ہوگا اس کا واضح اشارہ پاکستان ٹی وی پر چلنے والا ایک ڈرامہ ارطغرل غازی ہے، جو پالیسی کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ تو اس کو دیکھیں، ضرور دیکھیں اور سمجھیں کہ ہمارا سفر کہاں سے شروع ہوا اور ہم کس طرف کو جا رہے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ قیامت سے پہلے خلافت قائم ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر یہ ویڈیو جو میں نے ابھی بنائی ہے آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھے ہیں، اگر آپ کو پسند آئیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہم اور اچھا کام کر سکیں۔ بہت شکریہ۔